آج ضرورت ہے کہ سب مل کر بیٹھیں، سارے عالم، سارے مولانا، سارے امام، سارے لیڈر مل کر بیٹھیں کہ ملت کے لیے کیا بہتر ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ حالات سے پریشان نہ ہو، ہرگز پریشان نہ ہو۔ دیکھیے آزمائش تو سب پر ہی آتی ہے، اللہ کا امتحان تو سب پر ہی آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ امام حسین علیہ السلام کو سوچ لیجئے۔ اور ظلم جو ہے نا یہ تو اندھیرا ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، اتیاچار کرتے ہیں، جو آتنک پھیلاتے ہیں، جو ٹیرر پھیلاتے ہیں، ٹیررزم پھیلاتے ہیں، تو وہ تو بڑا گناہ ہے۔ ظلم سے بنتا ہے ظلمت، ظلم اور ظلمت۔ ظلم مانے اتیاچار، ظلم، اور ظلمت کے مانے اندھیرا۔ ظلمت سے ظلمات، اندھیرا، اور سچائی کے ساتھ روشنی ہے۔ حق ضرور جیتتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ غنڈہ گردی ہو، تشدد ہو، وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر پکا بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اسی سے گڑ گڑانے کی، اسی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے، سچائی کی جیت، روشنی کا تہوار۔ ہندوستان میں، سارے پورے ہندوستان میں دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے، اور یہ تہوار حالانکہ ہے تو ہمارے ہندو بھائیوں کا، لیکن سب مل کے مناتے ہیں۔ جیسے عید ہوتا ہے ہمارا، عید کا تہوار ہوتا مسلمانوں کا ہے، لیکن سب مل کے مناتے ہیں۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیے، مارکیٹ میں چلے جائیے، آپ دیوالی کے بازار میں چلے جائیے، مسلمان بھی دکانیں لگائے بیٹھے ہوں گے، مسلمان بھی مزدوری کر رہے ہوں گے، مسلمان بھی وہاں پر کاروبار کر رہے ہوں گے، ہمارے ہندو بھائی بھی کر رہے ہوں گے، سکھ بھی کر رہے ہوں گے، سب مل کے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہندوستان ہے نا، اس کے اندر سب مل کے تہوار مناتے ہیں، ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مٹھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ جہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے نا، جو میل ملاپ اور بھائی چارے والی تہذیب ہے، وہ تو آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر سب مل کے نہ مناتے ہوں۔ مسلمان کہاں نہیں ہے آپ بتائیے، کہاں نہیں ہے مسلمان؟ بھئی فوج میں چلے جاؤ، پولیس میں چلے جاؤ، کورٹ میں چلے جاؤ، جج دیکھ لو، وکیل دیکھ لو، کوئی بھی دیکھ لو، مسلمان ہر جگہ ہے۔ مزدور دیکھ لو، کہیں بھی دیکھ لو، ہر جگہ ہے، اور سب لوگ مل کے ہی مناتے ہیں، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو ہم تو سب کو اپنی نیک خواہشات بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو آتنک پھیلانے والے ہیں نا، ان کو دیوالی منانے کا حق نہیں ہے۔ بھئی غنڈہ گردی جو ہے نا، وہی تو آتنک ہے۔ غنڈہ گردی کرنے والے کو دیوالی منانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، جو پیار، پریم، محبت، مٹھاس، جو ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنے والے ہیں، ان کو حق ہے۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر تہوار بہت اچھا ہو، سب مل کے منائیں، سب کا فائدہ ہے۔ جہاں کہیں فساد ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی ایسی خبریں آ جاتی ہیں، جب میں اخبار پڑھتا ہوں، روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے دکھ ہوتا ہے۔ کبھی کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہے، کبھی کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہے۔ 10 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا، رام نومی کا جو جلوس تھا، اس کے اندر مدھیہ پردیش کا ایک علاقہ ہے کھرگون، وہاں پر فساد پھوٹ پڑا تھا۔ کچھ لوگوں نے پتھر بازی کر دی تھی وہاں پر، تو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا، جب کھرگون میں جو فساد ہوا تھا، تو وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ جنہوں نے پتھر مارے ہیں، جنہوں نے جائیدادوں کو نقصان پہنچایا ہے، ہم ان کو سزا بھی دیں گے اور ان سے پیسے وصول بھی کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا
کہ کھرگون میں کئی لوگوں کے مسلمانوں کے گھر بھی بلڈوزر سے گرا دیے تھے اور مقدمے بھی چل رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹریبونل بنایا تھا, ایک ٹریبونل میں درخواستیں لی تھیں کہ بھئی جس کی جائیداد کو نقصان پہنچا ہو اس جائیداد کے وہ آدمی اپنی شکایت ہمیں دے. بھئی آپ کے گھر میں اگر 10 روپے کا نقصان ہوا ہے ہمیں لکھ کے دو, کسی کے گھر میں اگر 1000 روپے کا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں لکھ کے دو. ہندوؤں سے مسلمانوں سے انہوں نے درخواستیں لی تھی. تو ایک عورت نے درخواست دی تھی کہ جی میرے گھر میں 2,90,000 روپے کا نقصان ہوا ہے. تو وہ نوٹس ملا ایک مسلمان 12 سال کے بچے کو, 12 سال کے مسلمان بچے کو وہ نوٹس ملا کہ تم حاضر ہو اور یہ تمہیں 2,90,000 روپے کا جرمانہ بھرنا ہے. ابھی فائنل نہیں ہوا. جب سے اس بیچارے بچے کو وہ نوٹس ملا ہے اس کے گھر والے بھی پریشان, وہ بھی پریشان. بچہ بھی دہشت کے مارے بیمار پڑ گیا, گھبرا گیا, گھر والے گھبرا گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ تو گھر میں تھا, ہمارا تو کوئی پتھر مارنے سے کوئی ہمارا ہاتھ ہی نہیں تھا, یہ تو ہمارا نام غلط آ رہا ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ انصاف ہو سب کے ساتھ, انصاف ملے, جانبداری نہ ہو, پارشیلٹی نہ ہو, انصاف سب کو ملے. اور اس کی عدالتی انکوائری ہونی چاہیے یا اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے. اگر اس انکوائری میں بات سچی بیٹھے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا, بھئی میں نے درخواست لے لی, میں نے نوٹس بھیج دیا, میں نے فیصلہ کر لیا, میں نے جرمانہ دے دیا, اس میں ذرا بھروسہ انصاف کا کم رہتا ہے. اب وہاں پر تو ہو ہی رہا ہے یہ, تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو, کہیں بھی کوئی فساد ہو, اگر کسی کا قصور ہے بے شک اس کو سزا ملے, لیکن انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے, ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ضرور ملے گا. اور آپ نے دیکھا نا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, گجرات کے اندر اندھیلا جو جگہ ہے, 2-3 مسلمان لڑکوں کو کھمبے سے مار کے لوگ مار رہے تھے, ان کی پٹائی کر رہے تھے. جب وہ ویڈیو وائرل ہوا تو ساری دنیا میں بدنامی ہوئی, سب جگہ بدنامی ہوئی, سب کو برا لگا. اخباروں میں نے پڑھا, بہت سارے لوگوں نے کہا, اور شاید وہاں کے ہائی کورٹ نے بھی کہا گجرات کی, کہ بھئی یہ غیر قانونی بات ہے. اس طرح سے ذلیل کرنا, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کی مذمت کی, اور جو مائنورٹی کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس نے بھی مذمت کی. تو جب ظلم ہوتا ہے نا تو پھر ہندوستان کا نام باہر بدنام ہوتا ہے. آج کل اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کے سیکریٹری جنرل آئے ہوئے ہیں, انتونیو گوتریس. بمبئی میں IIT کے طلباء سے وہ خطاب کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ صحافیوں, پترکار, صحافیوں, انسانی حقوق کے کارکنوں, سوشل ایکٹیوسٹ جو سماجی کارکن ہوتے ہیں, اور طلباء جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور عدالت, ان کی آزادی اور ان کے حقوق پر یقینی بنانے پر انہوں نے زور دیا کہ سب کو سب کا حق ملنا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہندوستان کی ذمہ داری ہے. اقلیتوں کے حقوق, صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, چاہے مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, جین ہوں, بودھ ہوں, دلت ہوں, SC ہوں, ST ہوں, کوئی بھی ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں مقبولیت اور شناخت ملک کے انسانی حقوق کے تحفظ سے ہی حاصل کی جا سکتی. بڑا ملک کب بنے گا؟ بھئی ہندوستان اگر مہان دیش بننا چاہتا ہے تو جب تک یہاں کے سارے لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک انہوں نے کہا کہ بڑا حق
نہیں مل سکتا، ہندوستان کا نام اونچا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ انصاف سب کو ملے۔ لوگ خواہ مخواہ الزام لگا دیتے ہیں، مسلمانوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ اپنی آبادی بڑھانا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں بڑھانا چاہتا۔ مسلمانوں پر جو الزام ہے، آپ بتائیے، جو 18% مسلمان ہیں، 18%، اور دوسرے ہیں 80%، تو 18% کبھی 80% سے بڑھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ لوگ خواہ مخواہ الزام دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ جو گلوبل ہنگر انڈیکس 2022 جو ایک رپورٹ آئی تھی، اس کی طرف سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ گلوبل ہنگر انڈیکس 2022، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان نیچے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خبر غلط ہو، لیکن ساری دنیا میں تو ہے وہ۔ بھئی ہم مانیں یا نہ مانیں، ساری دنیا میں تو وہ گئی ہے نا رپورٹ۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مسلمان، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ ملک کے مفاد میں سوچتے، خلاف نہیں سوچتے۔ مسلمان ہمیشہ ملک کے وفادار ہیں، ملک کے مفاد میں سوچتے ہیں، اور ہر میدان میں ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ خدمت انجام دے رہے، اور ہمارا 1000 سال کا ریکارڈ ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں نا، تو ان کو، جو نفرت پھیلانے والے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، خطرہ ہے ضرور ہے، لیکن ہمارا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے۔ جب ہم نے کوئی غلطی کی نہیں تو ہمیں ڈرنے کا مطلب ہی نہیں، ہماری کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر مسلمانوں سے معاملہ کر کے دیکھے، تعلق بنا کے دیکھے، وہ یہی دیکھے گا کہ انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمانوں میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں۔ لوگ بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جیسے بلبلے ختم ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جائیں گے جب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آج ضرورت ہے کہ سب مل کر بیٹھیں، سارے عالم، سارے مولانا، سارے امام، سارے لیڈر مل کر بیٹھیں کہ ملت کے لیے کیا بہتر ہے، وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ حالات سے پریشان نہ ہو، ہرگز پریشان نہ ہو۔ دیکھیے آزمائش تو سب پر ہی آتی ہے، اللہ کا امتحان تو سب پر ہی آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ امام حسین علیہ السلام کو سوچ لیجئے، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے خاندان کے تقریباً 17، 18 یا 20 خاندان کے لوگ، جوان شہید ہو گئے۔ ان کی کیا غلطی تھی؟ کچھ غلطی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو امتحان میں لیا، ان کا اجر بلند فرمایا۔ تو امتحان تو آتا ہے، ہمیں سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور نفلی عبادتوں کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ سچائی کو چھپاتے ہیں، میڈیا والے، نفرت پھیلانے والے بہت سارے لوگ ہیں جو سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سچائی کو دکھانے والے بھی موجود ہیں۔ حق اور ناحق ساتھ چل رہا ہے، باطل اور حق ساتھ چل رہا ہے۔ ایک غلط کر رہا ہے تو اس کو صحیح دکھانے والا بھی موجود ہے، اور یہ جو سچ دکھانے والے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد کے 10 بہانے ہیں۔ ہمیں چھوٹا دل کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں، قرآن شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ حالات سنبھلیں گے، اور
سچائی کی جیت ہوگی، یہ ہمیں یقین ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اس کا ہمیں 100%، 1000% یقین ہے۔ انشاءاللہ حالات سنبھلیں گے، اور نہیں سنبھلیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے کرم سے خود ہی سنبھال دے گا۔